السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بیماریوں، تکالیف، پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے دعائیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بتلائے ہیں اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا، کسی بیمار کی عیادت کرنے جائیں، بیمار پرسی کرنے جائیں تو کس طرح کی جائے۔ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے تو جب کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ کن الفاظ سے وہ بھی میں نے بتائے تھے۔ آج جو ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جا کے بیٹھنا ہے تو اس کو دم یا دعا کس طرح دی جائے۔ اکثر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کئی مرتبہ لوگ جب جاتے ہیں تو جا کے کئی سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کب ہوا، کب سے ہے۔ یہ سوالات سے بہتر ہے کہ آپ جا کے اس کے لیے کوئی دعائیہ کلمات کہیں تاکہ اس کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہے، مجھے دعا دے رہا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میں جلدی صحت یاب ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے جائے تو اس کے پاس بیٹھے تو 7 مرتبہ یہ کلمات کہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر آپ کسی عورت کی بیمار پرسی کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کے لیے ان یشفیہ کی استعمال ہو، کیونکہ گرامر کے اعتبار سے گرامر کا اگر آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس میں مرد کے لیے کاف کے اوپر زبر اور عورت کے لیے کاف کے نیچے زیر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بیمار کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اگر اس کا ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی یہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی وہ بیماری کو دور فرما دیں۔ اب اس کا مختصر سا ترجمہ اور دعا بھی مختصر سی ہے کچھ الفاظوں کی کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے اور عظمت والا ہے، ان یشفیہ کا، کہ اے اللہ آپ اس کو شفا دے دیں۔ مختصر سی دعا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور دعائیہ کلمات ہیں۔ اکثر دعا پڑھنے میں بھائی بھی اور بہنیں بھی غلطی کرتی ہیں کہ وہ جب پڑھتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم پڑھتے ہیں، یعنی کہ شین کے اوپر زبر لگا کے، تو یہ یہاں پر زبر نہیں زیر ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا یا ان یشفیہ کی، تو اس کا جو ہے وہ خاص طور پر جب کوئی بھی دعا پڑھیں یا نماز میں نماز پڑھ رہے ہوں، سورت پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی، تو اس زبر زیر پیش کا خاص طور پہ اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جو گرامر پڑھے ہیں یا عربی کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ پڑھے ہیں، ان کو تو اس کا متعلق پتہ لگ جاتا ہے، لیکن جو عام روٹین میں ناظرہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے معذرت کے ساتھ تھوڑا یہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صرف اور صرف زبر کو زیر یا زیر کو پیش کرنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، اور اگر جس جگہ پہ الف ہے وہاں پہ الف نہ لگانے سے تب بھی معنی بدل جاتا ہے۔
تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ جب آپ کسی کی بھی بیمار پرسی کے لیے جائیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار پرسی کے لیے کرنے جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں کہنا نہیں تھا لیکن کہنا پڑا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو کسی کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ ہیں جو دل سے جاتے ہیں کسی کا حال پوچھنے کے لیے، محبت کی وجہ سے، دل یعنی کہ آپس میں لگاؤ کی وجہ سے کہ یار لازمی اس کا حال پوچھ کے آنا ہے، کیا ہوا اس کو، کس طرح اس کی طبیعت خراب ہوئی، کوئی اچھا مشورہ دے کر آؤں گا، اس کو کوئی دعائیہ کلمات کہہ کے آؤں گا۔ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، جو جا کے یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ تم بیمار ہو، تم نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تم نے کچھ چلنا پھرنا نہیں ہے، تمہیں جو ضرورت ہوگی وہ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ بہت ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف نام کے لیے اور صرف دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے یا اس شخص کو دکھانے کے لیے کہ میں تمہارا پتہ لینے آیا ہوں، تاکہ کوئی پوچھے تو کہے کہ ہاں وہ میرا پتہ لینے آیا تھا۔ تو معذرت کے ساتھ ہے، اگر آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری یہ نیت ہو کہ میں نے اس سے کچھ نہیں لینا، میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا، میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی میرے حق، جو میں نے اس کے حق میں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کریں گے، اور میرے حق میں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، ایک دفعہ میں پھر یہ دعا دہرا دیتا ہوں، آپ بھی بے شک ساتھ پڑھ لیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور عورت کے لیے ان یشفیک، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں بہت ہی پیارے محترم گکھڑ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، الحمدللہ کچھ دن پہلے ان کے متعلق پتہ لگا تھا، کافی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.